بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیٹ ریٹ گیم عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ اینڈریو خطرناک شیر کے انداز میں کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے دونوں نتھنوں پر بینڈیج تھی۔ اسے جب ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو رسیوں سے آزاد پایا تھا۔ وہ فوراً اس تہہ خانے سے نکلا اور پھر اس نے فون پر اپنے سیکشن کے آدمیوں کو وہاں کال کر کے مہمانوں اور ملازموں کو ہوش میں لانے کا حکم دیا، اور خود وہ سیدھا اپنے مخصوص پوائنٹ پر آ گیا۔ اس نے یہاں سے فلیمنگ کو کال کیا تو وہ انتہائی حیران رہ گیا کہ اس نے اسے دوسری بار بھی کال کیا تھا اور اسے کوئی نیا ایڈریس بتایا تھا جس پر فارمولا بھجوانا تھا، لیکن چونکہ ابھی تک فارمولا اس تک نہ پہنچا تھا اس لیے ابھی اس نے نہیں بھجوایا تھا، اور اینڈریو سمجھ گیا کہ عمران نے اس کی آواز اور لہجے میں فلیمنگ کو کال کر کے فارمولا اپنے کسی خاص آدمی کے ایڈریس پر منگوایا تھا۔ بہرحال اس نے فلیمنگ کو عمران کے بارے میں ساری تفصیل بتا دی اور اسے کہہ دیا کہ ابھی وہ فارمولا نہ بھجوائے۔ اگر اسے فارمولا لینا ہوا تو وہ خود کارسیکا پہنچ کر اس سے وصول کر لے گا۔ اس کے بعد اس نے اپنے نمبر 2 رابرٹ کو کال کر کے فلیمنگ کا بتایا ہوا وہ ایڈریس بتا کر اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کہا، اور اب وہ اس کی طرف سے واپسی کی اطلاع کے لیے انتہائی بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے بگڑا ہوا تھا کیونکہ عمران نے جس انداز میں اسے گھیرا تھا اور جس انداز میں اس کے نتھنے کاٹے تھے، اس سے اس کے دل میں عمران کے خلاف انتقامی جذبہ پوری شدت سے ابھر آیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو صبح ہونے سے پہلے ہر صورت میں ہلاک کر دے گا، تاکہ عمران کو معلوم ہو سکے کہ اینڈریو بھیڑ نہیں ہے کہ اسے جس انداز میں چاہے ٹریٹ کر سکے۔ البتہ اس نے باربرا کو فون کر کے اس سے معذرت کر لی تھی کہ چونکہ اس کے خاص مہمان گریٹ لینڈ سے آئے ہوئے ہیں اس لیے وہ آج رات کلب میں نہیں آ سکے گا۔ اس نے باربرا کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ اسے اس وقت سب کچھ بتانا چاہتا تھا جب عمران اور اس کے ساتھی لاشوں میں تبدیل ہو چکے ہوں۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اینڈریو نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اینڈریو نے کہا۔ رابرٹ بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ اینڈریو نے کہا۔ جناب، جو ایڈریس آپ نے بتایا ہے یہ ایک پھول فروش کا ایڈریس ہے۔ 2 وے پلازا کے قریب ایک چھوٹا سا کیبن ہے، اور اب اس وقت یہ کیبن بند ہے، رابرٹ نے کہا۔ احمق آدمی، اس پھول فروش کا کوئی گھر بھی تو ہوگا، معلوم کیا ہے تم نے؟ اینڈریو نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں اس کے مطابق اس پھول فروش کا نام جیری ہے اور اس کا گھر X1 کوارٹرز میں ہے، 13 نمبر کوارٹر ہے۔ وہ وہاں اکیلا رہتا ہے، اس کی فیملی مضافاتی علاقے میں رہتی ہے، رابرٹ نے کہا۔ تم اسے اغوا کر کے یہاں پر لے آؤ فوراً، اینڈریو نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا تو اینڈریو نے ریسیور رکھ دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ یس، اینڈریو نے کہا۔ باس، رابرٹ ایک بے ہوش آدمی کو لے کر آیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اسے تہہ خانے میں کرسی پر بٹھا کر اچھی طرح جکڑ دو، میں خود وہاں آ رہا ہوں، اینڈریو نے کہا، اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس آفس سے نکل کر مختلف راہداریوں سے گزرتا ہوا تہہ خانے میں پہنچا تو وہاں ایک کرسی پر ایک ادھیڑ عمر آدمی موجود تھا۔ اس کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی اور وہ بے ہوش تھا۔ ساتھ ہی 2 اور آدمی موجود تھے، ایک اس کا نمبر 2 تھا جبکہ دوسرا اس کا خاص پوائنٹ کا انچارج جونی تھا۔ کیسے بے ہوش کیا اسے؟ اینڈریو نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سر پر چوٹ لگا کر باس، ساتھ کھڑے ہوئے رابرٹ نے جواب دیا۔ اسے ہوش میں لے آؤ، اور جونی تم الماری سے کوڑا نکال لاؤ، اینڈریو نے کہا تو جونی ایک طرف موجود الماری کی طرف بڑھ گیا جبکہ رابرٹ اس آدمی کی طرف بڑھا اور اس نے اس چہرے پر یکے بعد دیگرے زوردار تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ تیسرے یا چوتھے تھپڑ پر وہ آدمی چیختا ہوا ہوش میں آ گیا تو رابرٹ پیچھے ہٹ گیا، جبکہ اس دوران جونی الماری سے کوڑا نکال کر اینڈریو کی کرسی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ یہ کیا مطلب؟ یہ کیا ہے؟ میں کہاں ہوں؟ اس آدمی نے انتہائی حیرت اور خوفزدہ لہجے میں کہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اینڈریو نے سرد لہجے میں کہا۔ مم میرا نام جیری ہے۔ مگر میں کہاں ہوں؟ میں اپنے کوارٹر پر تھا۔ کیا مطلب؟ جیری کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ساتھ خوف کا عنصر نمایاں تھا۔ تمہارا پاکیشیا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اینڈریو نے کہا تو جیری بے اختیار چونک پڑا۔ پاکیشیا؟ وہ کیا ہے جناب؟ کون پاکیشیا؟ جیری نے کہا تو اینڈریو کے ایک لمحے میں سمجھ گیا کہ جیری اداکاری کر رہا ہے۔ پاکیشیا ایشیا کا ایک ملک ہے، اینڈریو نے سرد لہجے میں کہا۔ ملک؟ مگر میں تو غریب آدمی ہوں جناب، پھول فروشی کرتا ہوں، میں تو کبھی کرانچ سے باہر نہیں گیا۔
میں کسی ملک کیسے جا سکتا ہوں؟ جیری نے کہا۔ جانی، اینڈریو نے ساتھ کھڑے جانی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، جانی نے چونک کر کہا۔ اس کی زبان کھلواؤ، اینڈریو نے سرد لہجے میں کہا۔ یس باس، جانی نے کہا، اور کوڑے کو ہوا میں جھٹکا دے کر وہ تیزی سے جیری کی طرف بڑھ گیا۔ مم میں سچ کہہ رہا ہوں، جیری نے خوفزدہ لہجے میں کہنا شروع کر دیا، لیکن دوسرے لمحے شراب کی آواز کے ساتھ ہی کمرہ جیری کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ بولو ورنہ کھال ادھیڑ دوں گا، بولو، جانی نے چلاتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر پوری قوت سے کوڑا جیری کے جسم پر مار دیا۔ بتاتا ہوں، رک جاؤ، بتاتا ہوں، جیری نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کا جسم زخمی ہو رہا تھا اور چہرہ خوف سے کی تکلیف سے بگڑ گیا تھا۔ بولو، بتاؤ، ورنہ واقعی کھال ادھیڑ دی جائے گی، اینڈریو نے کہا۔ جناب، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تعلق فوک صاحب سے ہے۔ وہ آٹو پلازا میں انٹرنیشنل آٹو موبائلز کے مالک اور جنرل مینیجر ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا ہوا ہے کہ اگر میرے گھر میں کوئی ڈاک آئے تو وہ انہیں پہنچا دی جائے، یا کوئی فون آئے جس پر پاکیزیہ کا حوالہ ہو تو میں اس فون کو ان کے اسپیشل فون پر ڈائریکٹ کر دیا کر لوں۔ اس کے عوض مجھے بھائی رقم ادا کیا کرتے ہیں جناب، جیری نے رک رک کر کہا۔ وہ فوق کہاں رہتا ہے؟ اینڈریو نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں تو ان کے آفس جا کر ان سے ملتا ہوں جناب، البتہ ان کا ایک اسپیشل فون نمبر مجھے بتایا گیا ہے کہ میں کسی ایمرجنسی میں اس نمبر پر ان سے بات کر سکتا ہوں، جیری نے کہا۔ کیا نمبر ہے؟ اینڈریو نے پوچھا تو جیری نے نمبر بتا دیا۔ جانی، فون لے کر آؤ، اینڈریو نے جانی سے کہا تو جانی سر ہلاتا ہوا مڑا اور تہخانے سے باہر چلا گیا۔ میں تمہیں ایک حلیہ بتاتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ یہ آدمی کہاں رہتا ہے، اینڈریو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے وہ حلیہ بتا دیا جس میک اپ میں عمران اس سے ٹکرایا تھا۔ نہیں جناب، میں نے اس حلیے کے آدمی کو کبھی نہیں دیکھا جناب، جیری نے جواب دیا۔ اس دوران جانی واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کارڈلیس فون پیس موجود تھا۔ اس نے فون پیس اینڈریو کی طرف بڑھا دیا۔ اینڈریو نے جیری کا نمبر بتایا ہوا پریس کیا اور آخر میں لاؤڈر کا بٹن پریس کر کے وہ خود اٹھا اور اس نے فون پیس کو کرسی پر بندھے ہوئے جیری کے کان سے لگا دیا۔ دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یس، فورک ہاؤس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ میں آٹو پلازا کا جیری بول رہا ہوں، فوک صاحب سے فوری طور پر بات کرنی ہے، جیری نے کہا۔ وہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ جہاں بھی ہو میری بات کراؤ، یہ بے حد ضروری ہے، جیری نے کہا۔ وہ اپنے مہمانوں کے پاس گئے ہوئے ہیں، اس نمبر پر کال کر لیں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ایک نمبر بتا دیا گیا۔ تو اینڈریو نے فون ہٹا کر آف کر دیا اور پھر دوبارہ آن کر کے اس نے تیزی سے انکوائری کے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ چیف کمشنر آفس سے بول رہا ہوں، سیکنڈ چیف، اینڈریو نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، حکم سر، دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ یکلخت انتہائی مؤدبانہ ہو گیا تھا۔ ایک فون نمبر نوٹ کرو اور مجھے بتاؤ کہ یہ فون نمبر کہاں نصب ہے، اچھی طرح چیک کر کے بتانا، اٹ از اے اسٹیٹ میٹر، اینڈریو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے وہ نمبر بتا دیا جو دوسری طرف سے بتایا گیا تھا۔ یس سر، ہولڈ کریں سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، کیا آپ لائن پر ہیں؟ چند لمحوں بعد نسوانی آواز دوبارہ سنائی دی۔ یس، اینڈریو نے کہا۔ سر، یہ نمبر لارسن کالونی کی کوٹھی نمبر 13 میں نصب ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا آپ نے اچھی طرح پوری احتیاط سے چیک کیا ہے یا نہیں؟ اینڈریو نے کہا۔ یس سر، پوری احتیاط سے چیک کیا ہے جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو اینڈریو نے فون آف کیا اور پھر اسے آن کر دیا۔ اب میں دوسرا نمبر پریس کر رہا ہوں، تم نے فوک سے بات کرنی ہے، اسے بے شک بتا دینا کہ اس کی رہائش گاہ سے تمہیں یہ نمبر ملا ہے، اور اسے کہنا کہ تم ایک ہفتے کے لیے دکان بند کر کے ملک سے باہر جا رہے ہو۔ اگر وہ ضد کرے اور کہے کہ کل تک رک جاؤ تو اس کی بات مان جانا، اینڈریو نے کہا۔ تو جیری نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اینڈریو نے نمبر پریس کیا اور پھر فون پیس ایک بار پھر جیری کے کان سے لگا دیا۔ لاؤڈر کی وجہ سے دوسری طرف بجنے والی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یس، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ میں جیری بول رہا ہوں جناب، اگر فوک صاحب یہاں موجود ہیں تو ان سے بات کرا دیں، جیری نے کہا۔ تو دوسری طرف چند لمحوں کے لیے خاموشی طاری ہو گئی۔ ہیلو، فوک بول رہا ہوں، تم نے یہ نمبر کہاں سے حاصل کیا جیری؟ اس بار دوسری طرف سے ایک دوسری مردانہ آواز سنائی دی۔ جناب، میں نے آپ کے اسپیشل نمبر پر فون کیا تھا، وہاں مجھے بتایا گیا کہ آپ موجود نہیں ہیں، میں نے چونکہ آپ کو اطلاع دینی تھی اس لیے میرے اصرار پر انہوں نے یہ نمبر مجھے بتا دیا جناب، جیری نے کہا۔ کیسی اطلاع؟ دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔ جناب، آپ کو معلوم ہے کہ میری کزن اسٹاک میں رہتی ہے، وہ فوت ہو گئی ہے، مجھے ابھی اطلاع ملی ہے، میں نے وہاں جانا ہے، اس لیے میں نے آپ کو اطلاع دینی تھی کہ ایک ہفتے تک میری دکان بند رہے گی، جیری نے کہا۔ اوہ نہیں جیری،
کل تمہارے ایڈریس پر ایک پیکٹ آنا ہے کارسیکا سے، جسے تم نے وصول کر کے مجھ تک پہنچانا ہے، تم یہ پہنچا کر چلے جانا۔ فوک نے چونک کر کہا، جناب وہ پیکٹ کس وقت آئے گا؟ میں نے تو وہاں جلد سے جلد پہنچنا ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ میری بیوی ان معاملات میں معمولی سی دیر برداشت نہیں کرتی، جری نے قدرے گمبھیر سے لہجے میں کہا۔ کل 10 بجے تک پہنچ جائے گا، بلکہ میں کل تمہاری دکان پر آؤں گا اور پیکٹ وہیں سے لے لوں گا، اس کے بعد تمہیں چلے جانا۔ سنو، تمہیں $1000 بھی مل جائیں گے، فوک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، 10 بجے کے بعد بھی جایا جا سکتا ہے، لیکن شام نہ ہو جائے، جری نے کہا۔ نہیں، صبح 10 ساڑھے 10 بجے تک پہنچ جائے گا وہ پیکٹ، فوک نے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، آپ کل آ جائیں دکان پر، تاکہ میں آپ کو وہ پیکٹ دے کر فوراً اسی وقت چلا جاؤں، میرا مزید وقت ضائع نہیں ہوگا، جیری نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ جاؤں گا، فوک نے کہا تو جیری نے گڈ بائی کہہ کر بات ختم کی تو اینڈریو نے فون آف کر دیا۔ اور رابرٹ اور جانی، اینڈریو نے واپس مڑتے ہوئے کہا۔ اس کا کیا کرنا ہے باس؟ جانی نے چونک کر پوچھا۔ اسے ختم کر دو، اینڈریو نے کہا تو دوسرے لمحے جانی نے جیب میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالا اور اس کے ساتھ ہی 2 دھماکے ہوئے اور جیری کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے تہخانہ گونج اٹھا۔ ہم نے اس ایڈریس پر ریڈ کرنا ہے رابرٹ، مجھے یقین ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی اس کوٹھی میں موجود ہیں، اینڈریو نے کہا۔ عمران اور اس کے ساتھی؟ وہ کون ہیں جناب؟ رابرٹ نے چونک کر پوچھا۔ پاکستانی ایجنٹ ہیں اور انتہائی خطرناک لوگ ہیں، تم بے ہوش کر دینے والی گیس کی پسٹل بھی ساتھ لے لو اور اسلحہ بھی رکھ لو، باہر سے اندر گیس فائر کر کے انہیں بے ہوش کر دیں گے اور اس کے بعد اندر داخل ہو کر ان کا خاتمہ کر کے خاموشی سے واپس چلے جائیں گے، اینڈریو نے کہا تو رابرٹ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران صاحب، آپ نے اینڈریو کو زندہ چھوڑ کر اچھا نہیں کیا، وہ بے حد کینہ پرور اور گھٹیا ذہن کا آدمی ہے، وہ لامحالہ آپ کے خلاف کارروائی کرے گا، فوک نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت اپنی رہائش گاہ میں موجود تھا۔ عمران نے اینڈریو کی رہائش گاہ سے واپس آ کر فوک کو فون کیا اور اسے یہاں اپنے پاس بلا لیا تھا تاکہ اسے بتا سکے کہ اس نے اس کا دیا ہوا ایڈریس فلیمنگ کو دیا ہے، اس لیے وہ اس ایڈریس پر پیکٹ کی وصول کے فول پروف انتظامات کرے۔ چونکہ رات ہو گئی تھی، اس لیے عمران کے سب ساتھی اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے تھے، جبکہ عمران اس وقت فوک کے ساتھ سٹنگ روم میں موجود تھا۔ چونکہ ایک لحاظ سے یہ بلی چوہے کا کھیل اب اپنے اختتام پر پہنچ چکا تھا اور صبح انہوں نے فارمولا وصول کر کے پاکیشیا واپس چلے جانا تھا، اس لیے عمران کے سب ساتھی مطمئن ہو کر اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ ہوتا رہے کینہ پرور، میں نے اس کا کیا کرنا ہے، صبح فارمولا پہنچ جائے گا تو ہم فوری طور پر واپس چلے جائیں گے، ہماری واپسی کا بندوبست صبح ہی کر دینا، عمران نے کہا۔ تو ہو جائے گا عمران صاحب، فوک نے جواب دیا۔ میں نے تمہیں اس لیے خصوصی طور پر کال کیا ہے کہ اس ایڈریس پر تم نے صبح پیکٹ وصول کر کے خصوصی انتظامات کرنے ہیں تاکہ پھر کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، عمران نے کہا تو فوک بے اختیار ہنس پڑا۔ اب کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی عمران صاحب، یہ میرا خاص بندہ ہے، یہ پھول فروش کا کیبن ہے، پھول فروش کا نام جیری ہے اور میرا خاص آدمی ہے، فوک نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر بھی محتاط رہنا، عمران نے کہا تو فوک نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب مجھے اجازت دیں، صبح میں یہ پیکٹ لے کر سیدھا آ جاؤں گا اور آپ کی واپسی کا بندوبست بھی کر کے ہی آؤں گا، فوک نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا تو فوک دروازے کی طرف مڑ گیا۔ میں پھاٹک بند کر رہا ہوں، باقی ساتھی تو شاید سو گئے ہیں، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا کہ اسی وقت فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران اور فوک دونوں بے اختیار چونک پڑے، کیونکہ اس فون نمبر کا صرف فوک کو ہی علم تھا اور فوک خود یہاں موجود تھا، اس لیے دونوں کے چہروں پر بیک وقت حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ یس، عمران نے ریسیور اٹھا کر کہا۔ میں جیری بول رہا ہوں جناب، اگر فوک صاحب یہاں موجود ہیں تو میری ان سے بات کرا دیں، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کوئی جیری اس نمبر پر تم سے بات کرنا چاہتا ہے، عمران نے مائک پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اوہ جیری، یہ تو وہی پھول فروش ہے، فوک نے چونک کر کہا اور عمران کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا، پھر فوک اور جیری کے درمیان بات چیت ہونے لگی اور عمران خاموشی سے اسے سنتا رہا۔ آخر میں جب جیری کی طرف سے گڈ بائی کے الفاظ سنائی دیے تو فوک نے ریسیور رکھ دیا۔ اچھا ہوا عمران صاحب کہ جیری نے یہاں مجھے فون کر دیا اور اس سے بات ہو گئی، ورنہ اگر صبح وہ چلا جاتا تو پیکٹ کی وصولی مسئلہ بن جاتی، فوک نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا۔ تم اپنی رہائش گاہ پر فون کر کے وہاں سے معلوم کرو کہ جیری نے وہاں فون کیا تھا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے جناب، اور اسے کہاں سے یہاں کا نمبر معلوم ہو سکتا تھا؟ کیا آپ کو کوئی گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے؟ فوک نے کہا۔ تم معلوم کرو، میری چھٹی حص واقعی کسی گڑبڑ کی نشاندہی کر رہی ہے، عمران نے کہا۔ اوہ نہیں عمران صاحب، جیری میرا خاص آدمی ہے اور جب وہ باہر جاتا تھا تو ایسے ہی مجھے اطلاع کر کے جاتا تھا، فوک نے مطمئن لہجے میں کہا۔
لیکن اس کے ساتھ ہی اسے ریسیور اور نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ فارک ہاؤس رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ فارک بول رہا ہوں، فارک نے کہا۔ اوہ آپ سر، میں ہاؤس کیپر جیرمی بول رہا ہوں جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا جیری کی کال آئی تھی؟ فارک نے پوچھا۔ یس سر، وہ چونکہ آپ کو اہم اطلاع دینا چاہتا تھا اس لیے میں نے اسے آپ کے مہمانوں کا نمبر دے دیا تھا، جیرمی نے کہا۔ ٹھیک ہے، بس یہی پوچھنا تھا، میں آ رہا ہوں، فارک نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب تو آپ مطمئن ہو گئے ہیں یا نہیں؟ فارک نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، بہرحال صبح خیال رکھنا، عمران نے کہا، اور فارک نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور جب اس کی کار پھاٹک سے باہر چلی گئی تو عمران نے پھاٹک بند کیا اور واپس سٹنگ روم میں آ گیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ پولیس چیف آفس، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ پولیس چیف سے بات کریں، میں اینڈریو بول رہا ہوں، کرانچ سے، عمران نے کہا۔ وہ تو جناب آرام کرنے چلے گئے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ انہوں نے ایک پیکٹ مجھے کرانچ کوریئر سروس کے تھرو بھجوانا تھا، وہ بھجوا دیا یا نہیں؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے معلوم نہیں ہے جناب، انہیں ہی معلوم ہوگا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ان کی رہائش گاہ کا نمبر دیں، عمران نے کہا۔ جناب آپ کو تو معلوم ہے کہ وہ رہائش گاہ پر فون اٹینڈ نہیں کرتے اور اس وقت تو وہ آرام کرنے اپنے بیڈ روم میں جا چکے ہوں گے، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، عمران نے کہا اور اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گیا تاکہ اپنے لیے ریزرو کمرے میں جا کر آرام کر سکے۔ لیکن ابھی وہ گیلری میں ہی پہنچا تھا کہ یکلخت کھٹاک کی آواز سے باہر سے سنائی دی تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ یہ گیس پسٹل چلنے کی مخصوص آواز تھی۔ وہ تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف گیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے لاشعوری طور پر سانس بھی بند کر لیا۔ لیکن ابھی وہ کمرے تک پہنچا ہی تھا کہ اس کا ذہن کسی تیز رفتار جھولے کی طرح گھومنا شروع ہو گیا۔ اس نے اپنے ذہن کو کنٹرول کرنا چاہا لیکن اس کا ذہن کسی طرح کنٹرول میں نہ آ رہا تھا، اور پھر اس نے اپنے ذہن کو فوری طور پر بلینک کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور چند لمحوں بعد اس کا ذہن تاریک پڑ چکا تھا۔ پھر اس کے ذہن میں روشنی پیدا ہوئی اور اس کی آنکھیں کھلی تو اس کے کانوں میں اینڈریو کی آواز پڑی۔ اچھی طرح چیک کرو رابرٹ، کوئی رہ نہ جائے۔ یہ آواز گیلری سے آتی سنائی دے رہی تھی۔ یس باس، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ عمران نے دیکھا کہ وہ برآمدے کے فرش پر پڑا ہوا ہے۔ باس، 4 مرد اور 2 عورتیں ہیں، دونوں عورتیں ایک کمرے میں ہیں جبکہ 3 مرد علیحدہ علیحدہ کمروں میں، اور ایک مرد برآمدے میں پڑا ہوا ہے، رابرٹ کی آواز گیلری سے سنائی دی۔ برآمدے والا علی عمران ہے، اسے اٹھا کر اندر لے آؤ اور پھر اسے کرسی سے باندھ کر ہوش میں لے آؤ تاکہ میں اس کے نتنے بھی اسی طرح کاٹ سکوں جیسے اس نے میرے کاٹے ہیں، اینڈریو نے کہا۔ یس باس، رابرٹ نے کہا، اور اسی لمحے عمران نے خمار آلود آنکھوں سے ایک آدمی کو برآمدے میں آتے دیکھا۔ عمران سمجھ گیا کہ کوٹھی کے اندر 2 آدمی داخل ہوئے ہیں، ایک اینڈریو اور دوسرا رابرٹ۔ چنانچہ سے فوری طور پر رابرٹ کو کور کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر جیسے ہی رابرٹ اسے اٹھانے کے لیے جھکا، عمران نے اس پر حملہ کرنے کا سوچا، لیکن دوسرے لمحے اس کا ذہن یہ محسوس کر کے بھگ سے اڑ گیا کہ اس کا جسم حرکت ہی نہ کر رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا جسم مکمل طور پر مفلوج ہو گیا ہو۔ اسی لمحے رابرٹ نے اسے اٹھا کر کاندھے پر لادا اور تیزی سے مڑ گیا۔ پھر وہ راہداری سے گزر کر سٹنگ روم میں داخل ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس نے عمران کو ایک کرسی پر ڈال دیا۔ تو تمہیں ہوش آ گیا، بہت خوب، تم واقعی جاندار آدمی ہو عمران۔ اس لیے میں نے بے ہوشی کی تیز گیس کے ساتھ ساتھ بے حس کر دینے والی گیس بھی فائر کرائی تھی، کیونکہ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں تم اپنے ذہن کو کنٹرول نہ کر لو، اینڈریو نے بڑے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ باس، کیا اسے باندھنا ہے؟ یہ ہے تو مفلوج، رابرٹ نے کہا۔ بے ہوش کر دینے والی گیس اور بے حس کر دینے والی گیس اگر اکٹھی فائر کرو تو ان کا وقفہ بے حد کم ہو جاتا ہے، اس لیے اسے زیادہ سے زیادہ 15 منٹ کے بعد اس کا جسم خود بخود حرکت میں آ جائے گا۔ تم رسی ڈھونڈ کر لاؤ اور اسے باندھ دو، اینڈریو نے کہا۔ یس باس، رابرٹ نے کہا، اور وہ تیزی سے واپس مڑ گیا۔ تم نے میرے نتھنے کاٹے تھے نا، مجھے شدید اذیت پہنچی تھی، تمہارا کیا خیال تھا کہ میں تمہیں ویسے ہی چھوڑ دوں گا؟ میرا نام اینڈریو ہے، میں اپنے دشمنوں کو پتال سے بھی کھینچ لاتا ہوں، اینڈریو نے سامنے موجود کرسی پر بیٹھتے ہوئے بڑے تضحیک آمیز لہجے میں کہا۔ عمران اس کی باتیں تو سن تو رہا تھا لیکن ظاہر ہے وہ کوئی جواب نہ دے سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد رابرٹ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں نائلون کی رسی کا بنڈل موجود تھا۔ اسے مجھے خصوصی طور پر کہا تھا، اسے مجھے افریقی گانٹ لگا کر باندھا ہے۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ افریقی نوٹ کے بارے میں مجھے معلوم نہیں، اب میں اسے خود افریقی نوٹ باندھوں گا اور دیکھوں گا کہ یہ کیسے اسے کھول سکتا ہے، اینڈریو نے کہا، اور پھر اس نے رابرٹ کے ساتھ مل کر عمران کو کرسی کے ساتھ اس انداز میں باندھا کہ عمران کے لیے معمولی سی حرکت کرنا بھی مشکل بنا دیا۔ اینڈریو واپس جا کر سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ رابرٹ، تم ایسا کرو کہ اس کے سارے بے ہوش ساتھیوں کو لے آؤ اور اسی کمرے میں لے کر آ جاؤ اور انہیں بھی کرسیوں پر باندھ دو۔
کیونکہ کسی بھی لمحے انہیں بھی ہوش آ سکتا ہے، اینڈریو نے کہا۔ باس، اتنی رسیاں تو نہیں ملی، اگر ان کا خاتمہ کر دیا جائے تو یہ بہتر رہے گا، رابرٹ نے کہا۔ اوہ نہیں، ان سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے، ویسے بھی وہ لوگ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ارکان ہیں، جبکہ عمران کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق سیکرٹ سروس سے نہیں ہے بلکہ یہ فری لانسر ہے۔ اس عمران نے مجھ پر تشدد کیا تھا، اس لیے میں صرف اس پر تشدد کروں گا۔ تم پردے اتار لو، بستر کی چادریں پھاڑ لو، جلدی کرو، ٹھہرو، میں تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں، اینڈریو نے کہا اور اٹھ کر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا، اسے بہرحال اطمینان ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھی محفوظ ہیں، ورنہ اسے خطرہ یہی تھا کہ کہیں یہ آدمی فوراً ہی انہیں ہلاک نہ کر دے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو ان کے کاندھوں پر صفدر اور تنویر لدے ہوئے تھے۔ انہیں کرسیوں پر ڈال کر وہ دونوں واپس چلے گئے۔ پھر جب ان کی واپسی ہوئی تو اینڈریو کے کاندھے پر جولیا جبکہ رابرٹ کے کاندھے پر کیپٹن شکیل تھا، انہیں بھی کرسیوں پر ڈال دیا گیا تھا۔ تم پردے وغیرہ اتارو، میں دوسری لڑکی کو لے آؤں، اینڈریو نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو صالحہ اس کے کاندھے پر موجود تھی، اس نے اسے بھی کرسی پر ڈال دیا۔ اسی لمحے رابرٹ اندر داخل ہوا، اس نے رسی کے 2 بڑے بڑے بنڈل اٹھائے ہوئے تھے۔ باس، یہ دونوں بنڈل ایک الماری میں پڑے تھے، میرے خیال میں ان کے لیے کافی ہوں گے، رابرٹ نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن خیال سے باندھنا، یہ بہرحال سیکرٹ سروس کے لوگ ہیں، اینڈریو نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو رابرٹ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر اینڈریو کرسی سے اٹھا اور اس نے بھی رابرٹ کے ساتھ مل کر عمران کے ساتھیوں کو باندھنا شروع کر دیا۔ اسی لمحے عمران کو اپنے جسم میں ہلکی سی حرکت کا احساس ہونا شروع ہو گیا، لیکن یہ حرکت بے حد سست تھی۔ تھوڑی دیر بعد اینڈریو جب عمران کے ساتھیوں کو باندھ کر فارغ ہوا اور واپس کرسی پر آ کر بیٹھا تو عمران کا جسم پوری طرح حرکت میں آ چکا تھا، لیکن ظاہر ہے اینڈریو نے اسے باندھا اس انداز میں تھا کہ اس کے لیے معمولی سی حرکت بھی مشکل ہو رہی تھی، لیکن اسے معلوم تھا کہ اینڈریو کسی بھی وقت کوئی بھی تشدد کر سکتا ہے، اور یقیناً اینڈریو کو اس کے ناخنوں میں موجود بلیڈ کا علم نہ تھا، اس لیے عمران نے عقب میں موجود اپنے دونوں ہاتھوں کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیا اور پھر بلیڈ باہر آنے پر اس نے تیزی سے رسیاں کاٹنا شروع کر دیں، لیکن اس کے ہاتھ کلائیوں تک ہی حرکت کر رہے تھے۔ سامنے کا حصہ ساکت تھا، ویسے جلد از جلد یہ کام کر لینا چاہتا تھا کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ اینڈریو اپنے ساتھی رابرٹ کو ان کے عقب میں بھیج سکتا ہے، ایسی صورت میں وہ بہرحال رسیاں کاٹ نہ سکے گا۔ رابرٹ، اب تم باہر جا کر نگرانی کرو، یہ ان کا اڈا ہے اور کسی بھی لمحے کوئی بھی آ سکتا ہے، اینڈریو نے رابرٹ سے کہا تو رابرٹ نے اسبات میں سر ہلا دیا اور باہر کی طرف مڑ گیا۔ میں نے تو لارڈ پیٹرک کا لحاظ کیا تھا اینڈریو، لیکن لگتا ہے کہ تمہیں اپنے چیف کا کوئی لحاظ نہیں ہے، اچانک عمران نے کہا تو اینڈریو بے اختیار چونک کر سیدھا ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری بے حسی ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن تم نے اینڈریو کی ناک کے دونوں نتنے کاٹے تھے اور پیشانی پر ضرب بھی لگائی تھی، تمہیں احساس ہی نہیں ہے کہ اسے انسان کس قدر تکلیف ہوتی ہے، اور میں نے تمہیں اسی بات کا احساس دلانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، اینڈریو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم نے یہ ہمارا کھوج کیسے لگا لیا؟ عمران نے کہا تو اینڈریو بے اختیار ہنس پڑا۔ میں نے تمہارے بعد فلیمنگ کو کال کر کے کہہ دیا تھا کہ پیکٹ نہ بھیجے، بلکہ میں خود وہاں آ کر اسے حاصل کر لوں گا، اور پھر میں نے اسے مخصوص کوڈ بھی طے کر لیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں نے اسے فون کر کے کہہ دیا تھا کہ پیکٹ میرے آفس سے ایڈریس کی بجائے دوسرے ایڈریس پر یعنی آٹو پلازا پر بھیجا جائے۔ میں سمجھ گیا کہ تم نے میری آواز اور لہجے میں یہ ہدایات دی ہوں گی۔ اس کے بعد اس ایڈریس کے آدمی کو ٹریس کر لینا مشکل نہ تھا۔ آدمی جیری کو بھی میں نے اغوا کر کے اپنے اڈے پر لے گیا اور اس نے فوگ کے بارے میں بتا دیا۔ میں نے اس سے فوگ کی رہائش گاہ فون کروایا تو وہاں سے بتایا گیا کہ فوگ مہمانوں سے ملنے گیا ہے، اور مہمانوں کا لفظ سن کر میں کنفرم ہو گیا کہ وہ تمہارے پاس آیا ہے۔ بہرحال جیری کے ذریعے یہاں کا فون نمبر معلوم ہو گیا، ایکسچینج سے یہاں کا ایڈریس معلوم کیا گیا، اور پھر جیری سے یہاں پر کال کرائی گئی اور فوگ سے بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد ہم یہاں پہنچے، میں نے یہاں بے ہوش کر دینے والی گیس اور بے حس کر دینے والی گیس ایک ساتھ فائر کروائی، اور اب تم اس حالت میں موجود ہو اور تمہارے سامنے میں موجود ہوں، اینڈریو نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ گڈ شو، اس فلیمنگ سے کیا کوڈ طے ہوا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سوری عمران، تمہارا کھیل ختم ہو گیا ہے، تم نے مجھے میرے مہمانوں کے سامنے ذلیل کیا، میرے نتھنے کاٹے اور پھر خوفناک تشدد کیا۔ اب میں تمہارے نتھنے کاٹوں گا اور تمہاری پیشانی پر ضربے لگاؤں گا۔ جب تمہارا ذہنی توازن ختم ہو جائے گا تو جس طرح پاگل کو گولی مار دی جاتی ہے اس طرح تمہیں بھی گولی مار دی جائے گی، اینڈریو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ نان سینس، یہ عمران ہے جس نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا اور تم کتے کے پلے کی طرح میاؤ میاؤ کر رہے ہو۔
اچانک تنویر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا تو اینڈریو بجلی کی سی تیزی سے تنویر کی طرف مڑا۔ اس کے چہرے پر یکلخت شعلے سے ابھر آئے تھے۔ تم نے مجھے گالی دی ہے؟ مجھے؟ اینڈریو کو؟ اینڈریو نے جیب سے مشین پسٹل نکالتے ہوئے کہا۔ یہ گالی نہیں، حقیقت ہے۔ تم ہو ہی کتے کے پلے۔ اگر انسان ہوتے تو عمران کا احسان یاد رکھتے، تنویر نے اور زیادہ بھڑک کر کہا۔ تمہاری یہ جرت؟ اینڈریو نے یکلخت چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی انگلی نے حرکت کی، اور دوسرے لمحے تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی گولیاں تنویر کی طرف بڑھیں، لیکن تنویر اس سے پہلے ہی کرسی سمیت فرش پر گر چکا تھا اور گولیاں اس کے اوپر سے گزر گئی تھیں۔ اینڈریو نے تیزی سے مشین پسٹل کو جھکایا کہ تنویر کرسی سمیت ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا، اور دوسرے ہی لمحے کرسی سمیت اس طرح اینڈریو سے آ ٹکرایا جیسے توپ کا گولہ نکلتا ہے، اور اینڈریو چیختا ہوا پشت کے بل نیچے فرش پر جا گرا، جبکہ تنویر کے جسم نے کلا بازی کھائی اور اس کے ساتھ ہی کرسی بھی گھومتی چلی گئی، لیکن اب رسیاں ڈھیلی پڑ چکی تھیں، لیکن ہر بار کرسی بھی اس کے جسم کے ساتھ ہی اٹھتی تھی۔ اینڈریو نے بجلی کی سی تیزی سے کلا بازی کھا کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا، تنویر کرسی سمیت گھوما اور کمرہ اینڈریو کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ تنویر کرسی سمیت اس کے اوپر جا گرا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ تنویر اچھلتا، کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا۔ رابرٹ بجلی کی سی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل تھا، اور پھر شاید سچویشن سمجھنے میں اسے 1.5 منٹ لگ گیا، اور یہی 1.5 منٹ اس کے لیے بدقسمت ثابت ہوا، کیونکہ تڑتڑاہٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی رابرٹ چیختا ہوا اچھل کر نیچے گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا، جبکہ اسی لمحے اینڈریو نے تنویر کو کرسی سمیت ایک طرف اچھالا اور بجلی کی سی تیزی سے اس نے بیرونی دروازے کی طرف چھلانگ لگائی، لیکن دوسرے لمحے تڑتڑاہٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی وہ چیختا ہوا اچھل کر منہ کے بل رابرٹ کی لاش کے قریب گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ تم نے واقعی کام دکھایا ہے تنویر، گڈ شو۔ اس طرح بندھی ہوئی حالت میں اس طرح لڑنا واقعی تمہارا ہی کام ہے، عمران نے اپنے جسم کے گرد موجود رسیاں کھولتے ہوئے کہا۔ اس کے ایک ہاتھ میں مشین پسٹل تھا، اسے رسیاں کاٹ لی تھیں، لیکن چونکہ اس کے جسم کے گرد رسیاں گردن سے لے کر پیروں تک بندھی ہوئی تھیں، اس لیے ظاہر ہے جب تک وہ ساری رسیاں کھول نہ دیتا وہ ان سے علیحدہ نہ ہو سکتا تھا۔ رابرٹ اور اینڈریو نے انہیں باندھنے سے پہلے ان کی تلاشی لینے کا تکلف کیا ہی نہ تھا، اور عمران کو معلوم تھا کہ کسی بھی لمحے باہر موجود رابرٹ اندر آ سکتا ہے۔ ایسی صورت میں تنویر کی جان بچنا مشکل ہو جائے گی، اس لیے اس نے اس وقت جب وہ اینڈریو سے لڑنے میں مصروف تھا جیب سے میں ہاتھ ڈال کر مشین پسٹل نکالنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور پھر یہ اس کا مشین پسٹل ہی تھا جسے پہلے رابرٹ کو ختم کیا اور پھر اینڈریو کو گرا دیا تھا۔ اینڈریو سے یہ حرکت ہوئی تھی کہ اس نے رابرٹ کے مرتے ہی بھاگنے کی کوشش کی تھی، حالانکہ اگر وہ اچھل کر عمران سے آ ٹکرا تھا تو ظاہر ہے عمران کرسی سمیت پیچھے جا گرتا، جبکہ تنویر ابھی تک کرسی سے آزاد نہ ہو سکا تھا، اس لیے اینڈریو آسانی سے مشین پسٹل اٹھا کر سب کا خاتمہ کر سکتا تھا۔ اس احمق نے تمہیں پاگل کتا کہا تھا، بس اسی بات پر مجھے غصہ آ گیا، تنویر نے اپنے آپ کو رسیوں سے چھڑاتے ہوئے کہا۔ یعنی اگر وہ مجھے عقل مند کہتا تو پھر تمہیں غصہ نہ آتا؟ عمران نے آگے بڑھ کر اسے رسیوں سے علیحدہ ہونے میں مدد کرتے ہوئے کہا تو تنویر بے اختیار ہنس پڑا۔ گڈ شو تنویر، تم نے واقعی آج ہمت کی ہے، جولیا نے کہا، اور پھر نہ صرف جولیا بلکہ بائی بائی سب نے اس کی تعریف کی، اور تنویر کا پھولا ہوا سینہ چند انچ مزید پھول گیا۔ عمران اس وقت اینڈریو کی طرف بڑھ گیا تھا، اسے اینڈریو کو پلٹا تو وہ رک کر سانس لے رہا تھا۔ عمران نے جان بوجھ کر اس کے کولوں پر فائر کیا تھا، وہ اسے زندہ رکھنا چاہتا تھا تاکہ اس سے وہ کوڈ معلوم کر سکے جو فلیمنگ نے اسے طے کیا تھا، ورنہ ظاہر ہے فلیمنگ سے بیٹھے بیٹھے کچھ حاصل نہ کیا جا سکتا تھا۔ لیکن پھر اس سے پہلے کہ عمران اس سے کچھ پوچھتا، اینڈریو کے جسم نے ایک زوردار جھٹکا کھایا اور اس کی آنکھیں بے نور ہوتی چلی گئیں۔ عمران ایک طویل سانس لیتا ہوا کھڑا ہوا، اس دوران تنویر اپنے ساتھیوں کو رسیوں سے آزاد کرنے میں مصروف تھا۔ یہ سب کیا ہوا تھا؟ یہ لوگ یہاں کیسے پہنچ گئے تھے؟ تنویر نے کہا تو عمران نے اسے تفصیل بتا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں فارمولا حاصل کرنے کے لیے اس فلیمنگ کے پاس کارسیکا جانا پڑے گا، صفدر نے کہا۔ میں کوشش کرتا ہوں، شاید یہیں بیٹھے بیٹھے کام بن جائے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک طرف کونے میں تپائی پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ چونکہ وہ اینڈریو کی رہائش گاہ میں فلیمنگ سے بات کر چکا تھا اس لیے اسے نمبر معلوم تھا، لیکن اچانک ایک خیال کے تحت اس نے کریڈل دبا دیا اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ فورک ہاؤس۔ کافی دیر تک گھنٹی بجنے کے بعد ایک خمار آلود سی آواز سنائی دی۔ فورک سے بات کر رہا ہوں، میں علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، فورک بول رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد فورک کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، تمہارا آدمی جیری ہلاک ہو چکا ہے، عمران نے سپاٹ سے لہجے میں کہا۔
جیری ہلاک ہو چکا ہے؟ وہ کس طرح؟ کس نے کیا ہے؟ کیا مطلب؟ فوک نے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرے پاس آ جاؤ، پھر تفصیل سے بات ہوگی۔ ویسے ہماری رہائش گاہ اس وقت مقتل بنی ہوئی ہے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آپ شاید پہلے فلیمنگ کو فون کرنا چاہتے تھے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، لیکن پھر مجھے خیال آ گیا کہ پہلے بھی تو میں نے فون کیا تھا، لیکن بتایا گیا تھا کہ وہ آرام کرنے بیڈ روم میں چلا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے یہی جواب ملتا، عمران نے کہا۔ تو پھر اب وہاں کارسیکا چلیں، صفدر نے کہا۔ میں نے فوک کو اس سے بلایا کہ اس فلیمنگ کے بارے میں تفصیلات مل سکیں۔ اینڈریو نے اگر فلیمنگ کو یہ فارمولا دیا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی بھجوایا ہوگا، عمران نے کہا۔ تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد کال بیل کی آواز سنائی دی اور صفدر اڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر جب صفدر واپس آیا تو اس کے ساتھ فوک بھی وہاں موجود تھا، لیکن اندر داخل ہوتے ہی وہ بے اختیار اچھل پڑا کیونکہ کمرے میں کرسیوں کے ساتھ رسیوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ اینڈریو اور رابرٹ دونوں کی لاشیں بھی وہاں موجود تھیں۔ کیا مطلب؟ یہ اینڈریو، برائٹ لائٹ کا اینڈریو، یہ یہاں کیسے پہنچ گیا؟ فوک نے حیران ہو کر کہا۔ بیٹھو، میں بتاتا ہوں۔ اس بار تنویر نے ہمت دکھائی ہے کہ بندہ وہ ہونے کے باوجود اس اینڈریو سے ٹکرا گیا، ورنہ شاید اب تک ہم سب کے فرشتوں کو حساب کتاب دے کر فارغ ہو چکے ہوتے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر فوک کے بیٹھنے کے بعد اس نے اسے تفصیل بتانا شروع کر دی۔ میں چائے بنا لاتی ہوں، اب نیند تو آئے گی نہیں، صالحہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو عمران نے صرف اس بات میں سر ہلا دیا تو صالحہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ جولیا بھی اٹھ کر اس کے ساتھ ہی چلی گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے عمران صاحب کہ اب فلیمنگ سے خود جا کر فارمولا حاصل کرنا پڑے گا، فوک نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور میں نے تمہیں اسی لیے بلوایا ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ اس فلیمنگ کی کیا اہمیت ہے جو اینڈریو جیسے شخص نے فارمولا اسے بھجوایا ہے۔ اینڈریو فارمولا یہاں بھی کسی کے پاس رکھ سکتا تھا، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، فلیمنگ مقامی طور پر پولیس چیف ہے، لیکن وہ کارسیکا جزیرے کے سیاہ و سفید کا بلا شرکت غیر مالک ہے، اور پولیس تو ویسے ہی اپنا کام کرتی رہتی ہے، جبکہ فلیمنگ نے خفیہ طور پر ایک انتہائی خوفناک سنڈیکیٹ بنایا ہوا ہے، اور اس سنڈیکیٹ کا نام زیر زمین دنیا میں راڈف سنڈیکیٹ ہے۔ اس سنڈیکیٹ کے آدمی پورے کارسیکا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور تمام جوئے خانے، کلب، گیسٹ ہاؤسز اور تمام اڈے، حتیٰ کہ اسمگلروں کی بڑی بڑی تنظیمیں راڈف کو باقاعدہ حصہ دینے پر مجبور ہیں، کیونکہ راڈف کے آدمی انتہائی شفاق اور ظالم ہیں۔ یہ ایک انسان تو کیا، اس پوری عمارت کو کسی معمولی سے ہچکچاہٹ کی بھی اڑا دیتے ہیں جو سینکڑوں انسانوں سے بھری ہوئی ہو۔ چونکہ یہ سنڈیکیٹ فلیمنگ کا ہے، اس لیے وہاں کی پولیس ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی، اور مقامی حکومت بھی چونکہ فلیمنگ کی ابرو کے اشارے پر زندہ رہتی ہے، اس لیے وہ بھی راڈف اور فلیمنگ کے خلاف منہ سے ایک لفظ نہیں نکالتے۔ اس کے ساتھ ساتھ فلیمنگ نے وہاں مخبری کا بہت بڑا نیٹ ورک قائم کیا ہوا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ کارسیکا کے کسی دور دراز کونے میں بھی کوئی فلیمنگ یا راڈف کے خلاف بڑبڑاتا بھی ہے تو اس کی بڑبڑاہٹ فلیمنگ تک جا پہنچتی ہے، اور پھر نہ صرف وہ آدمی خود بلکہ اس کی پوری فیملی انتہائی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے، فوک نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں اینڈریو کے میک اپ میں وہاں جانا پڑے گا، عمران نے کہا۔ لیکن آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی بھی اینڈریو کی قد و قامت کا نہیں ہے، فوک نے چونک کر کہا۔ تمہارے کسی آدمی پر اینڈریو کا میک اپ کیا جا سکتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اوہ نہیں عمران صاحب، فلیمنگ کا نام ہی ایسا ہے کہ کراس کا کوئی آدمی بھی اس کے سامنے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ اگر خود آپ جا سکتے ہیں تو دوسری بات تھی، اس لیے اس آئیڈیا کو ذہن سے نکال دیں، فوک نے کہا۔ اس فلیمنگ کی رہائش گاہ کہاں پر ہے اور اس کا آفس؟ عمران نے پوچھا تو فوک نے تفصیل بتا دی۔ اوکے، تم ایسا کرو کہ کل صبح ہمارے لیے کارسیکا جانے کا بندوبست کرو تاکہ ہم اس فلیمنگ سے فارمولا حاصل کر کے واپس جا سکیں، ورنہ شاید چیف اب تک ہماری 10-12 دفعہ فاتحہ خوانی کروا چکا ہوگا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو فوک بے اختیار مسکرا دیا۔ میں چیف کو ساتھ ساتھ رپورٹ دیتا رہتا ہوں، اس لیے بے فکر رہیں، انہیں معلوم ہے کہ اس بار آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فوک نے کہا تو عمران بے اختیار سر ہلا دیا۔ ان دونوں کی لاشیں بھی یہاں سے لے جاؤ اور ان کا کریا کرم کر دو، عمران نے کہا۔ آپ صبح جب چلے جائیں گے تو میں ان لاشوں کا انتظام کر دوں گا، اس وقت انہیں لے جانا مسئلہ بن جائے گا کیونکہ یہاں رات کو بےحد سخت چیکنگ ہوتی ہے، فوک نے کہا تو عمران نے سر ہلا دیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔